بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ مالدار کی موت اس کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کے دوران کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مالدار شخص کا بیٹا اپنے باپ کی خوبصورت قبر کے پاس بیٹھا ایک غریب لڑکے سے بحث کر رہا تھا کہ میرے باپ کی قبر کا تعویذ، اس کی قبر کا رنگین خطبہ، اس کی قبر کا سنگ مرمر اور اس کا فرش اور اینٹیں فیروزہ کی ہیں، جبکہ تیرے باپ کی قبر کچی مٹی کی ہے۔ غریب کے لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ بروز محشر تیرا باپ ان بھاری پتھروں سے نکل نہیں سکے گا اور میرا باپ اپنی کچی قبر میں سے آسانی سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریب کی موت اس کے لیے راحت کا باعث ہے اور مالدار کی موت اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ فقیروں کے پاس چونکہ مال و دولت نہیں ہوتا، اس لیے وہ کوئی ایسی شے نہیں چھوڑتے جس کو دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا ہو۔ غریبوں اور مسکینوں کا مرنا باعث راحت اور مالداروں کا مرنا باعث ندامت ہے۔ غریب اپنی موت کے ساتھ زمانہ کی سختیوں سے آزاد ہوتا ہے، جبکہ مالدار اپنی موت کے ساتھ آسائش و آرام سے آزاد ہوتا ہے۔ جو غریب دنیا کی سختیوں کو برداشت کرتا ہوا، فاقہ کشی کا بوجھ اٹھاتا ہوا اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، وہ موت کے دروازے میں نہایت آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اور جو امیر ناز و نعم میں پلا بڑا ہو، زمانہ کی سختیوں سے ناواقف ہوتا ہے، اس کے لیے یقیناً موت کو قبول کرنا نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بس جو قیدی قید خانے سے رہا ہو وہ خوش ہوتا ہے، اور جو قیدی قید خانے میں ڈالا جا رہا ہو وہ اس خیال سے ہی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے میں نصیحت آموز پہلو یہ ہے کہ فقیری کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اور جو شخص اپنے فقر پر صابر رہتا ہے وہ آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے کہ الہی مجھے مسکین زندہ رکھ اور اسی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور بروز محشر میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرمانا۔